دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ ماننا، ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں بس، اور اس کا جواب بھی اسی سوال میں ہے کہ الحمد للہ اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم یا تو نہ پوچھو یا یہ جو مدد میں مانگتے ہیں، اب مدد کیا مانگی ہے؟ یہ راز ہے، اسی سے مدد مانگنا، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی کہ 10 روپئے اس سے مانگو 10 روپئے بندے سے مانگ رہے ہو، ابھی بات سمجھے کیا اللہ کا مجھے نہیں کرنا، یہ تو چھوٹے واقعات ہے، اس سے مانگنا کس بات کی مدد ہے؟ یہ مدد مانگتے ہیں جسے کسی کا راستہ دکھا، اللہ کہتے ہیں راستہ بھی بتاتا ہوں ساتھ ہی کہ میرا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ جن پر ہم نے نام کیا، تو اللہ کا راستہ پھر بندوں کا راستہ نکلا ہے، یعنی کہ جن پر ہمارا نام ہوا ان کا راستہ دیکھو، جن کو ہمارا غضب ہوا اس سے بچو، تو یہ میرا ساری بات حل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کسی میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنی، اور ایک مقام پر خود کہتے ہیں آج میں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعہ سنا رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ، اللہ خود کہتا ہے کہ باپ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے پیارا باپ تھا، پیارا بیٹا تھا، دونوں پیغمبر تھے، مجھے بڑے پسند تھے، کیا کہتا ہے میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرنا، کیا کہہ رہا ہے بڑا خوبصورت واقعہ سنا رہا ہوں، باپ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں دونوں پیغمبر، مجھے کتنا بڑا پسند ہے، اللہ کہتا ہے، کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے والوں کے ساتھ محبت ہی اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے برعکس جانے والوں سے محبت ہی غیرت ہے، براہ راست اللہ سے محبت نہیں ہے، بات سمجھ گئی؟ اللہ کی محبت کا دسترخوان بچ گیا، یہ دیکھ لو کہ آپ نے ان لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے آج جن کے ساتھ آپ کو خام بات ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت تو پھر آپ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اطاعت کرو، ابھی بات سنو جو تم اللہ پر اللہ کو مقام کرے، تو اللہ کی محبت اطاعت ہے، حضور پاک ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ میری محبت جو ہے تو میری محبت تم سمجھ نہیں سکتے، میں مصروف ہوں دوسری میں، میں اور میرے فرشتے ہم مصروف ہیں، اچھا اس لیے کہ تم محبت کرو گے مجھ سے، میں جان لوں تو میرے محبت کا راستہ ہے، تو میرے محبت کرو، بات کر لو اور پھر میرے پاس آ جائے گی بات، ورنہ مطلب اللہ اور فرشتے دور میں مصروف ہے، اللہ خود بتاتا ہے، اب کسی کا فرق نہیں بتا دیا، اگلی بات میں اور میرے فرشتے ان اللہ خودی یہ تو آزاد ہی تمہیں دیا کہ ایمان والے تم بھی یہی کام کرو، تو جو ہے کہ اللہ میرا بڑا یہ کام ہے، اللہ کے راجہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے حضور کے آج جاننے والے اور ماننے والوں کا راستہ ہے، اللہ کی مدد میں یہ ساری چیز ہوگی، اللہ یہ وکیل ہے، وہی بات یہ تھرو آؤٹ ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرما دی ہے کہ غیر کون ہے اور اپنا کون ہے، غیر وہ جس کی نیت جانے کی ہو، اپنا کون جس کی نیت نکلنے کی ہو، دوسرا کان ہے کیا ہے کہ بھی بار اللہ نے بلا رہا ہے کہ آپ ابھی جانوں کی رجسٹری لے آؤ، آج مجھے پیش کر دیں گی جان قربان کر رہے ہیں، جان مجھے بہت کام ہے، جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے وہ غیر اللہ ہے، اور جو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اللہ کی طرف وہ اللہ والا ہے، بس اتنا بڑا فرق ہے، تو من کو تمہیں میں سے لوگ ہے من یرید دنیا اور من کو من یرید الاخرہ، تمہیں سے لوگ دنیا کی طلبگار ہے اور آخرت کی طلبگار ہے، یہ کہ آخرت جو ہے دنیا کے برعکس نکل آئی، سمجھنا آپ کی بات، اور اگر تیرے پاس دنیا ہے تو مبارک ہے، اب دنیا سے آخرت بنا لے، کیا کرو دنیا سے آخرت بنا لو، اگر تیرے پاس کوئی دماغ ہے تو اس سے اللہ میں لگا، نیکی ہے اللہ سے لگا، پیسہ ہے اللہ میں لگا، تو تیرے پاس عبادت کے ذرائع پیدا ہوگا، بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ روزہ کمی بچی جاتی ہے، چل کسی مسجد کے اندر روزہ چلا دے سکتے، بتا رہا ہے
نیکی نیکی اپنی مجبوری کا کیا اعلان بتانا نہیں ہے. کیا کہا؟ اپنی مجبوریوں کا کیا اعلان. یہ دیکھ جس نے اپنے گناہ پر خود پردہ ڈالا اللہ سے بہت راضی ہوا. کیا کہا؟ اپنے گناہ کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میں اسی چھپا لیا کہ تیری دنیا میں گناہ جو ہے مشہور نہ ہو. میں اپنے گناہ نہیں ظاہر کرتا کہا نہیں نا, تاکہ دنیا کے اندر گناہ کا پراپت ہے. اپنے گناہ کو اس حد تک چھپا دو. گناہ کو چھپانا بھی نیکی ہے. اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ, یہ بھی نیکی. جان بات ہے. کیا بات ہے؟ اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ, یہ نیکی ہے. کیونکہ آئندہ میں جب تجھے اللہ معاف کرنے لگے دوسرا کہہ دیے اس کو معاف کیا, اس لیے گناہ کو گواہ سے بتاؤ. اپنے گناہ کو گواہ سے بتاؤ. بس اپنے اللہ کے ساتھ اپنا محبت پیدا کرو. اللہ اتنا ہے کہ اسے کسی ٹینشن نہیں لگی, معاف کرو کہ نہ کرو. آپ نے معافی مانگی, اسے معاف کر دیا. اس لیے پوچھنا ہے کیا مطلب اللہ سے. ہاں ایک بات ہے, اللہ معاف کر سکتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے تمام حاصل میں کسی چیز کو اللہ کی راہ میں روک دیں. یہ جو کچھ اور حاصل ہے یہ اللہ نے یافتہ ہے, جو چیز مرضی کھا دے وہاں دلن ہے معاف ہوگی. تو ہمیشہ سے معاف کرتا رہا ہے. میں نے بتایا کافر ہے لیکن سب سے بڑا مومن ہوگا. ہوتا نہیں ہوتا. تلوار لے کے آ رہے ہیں, تلوار کے واقعے سے پہلے اسلام کے خلاف ہے اور کلمہ کے بعد اسلام کے آدمی. کیا حکم اللہ کا احسان. اللہ تعالیٰ اچھا کافر ہونا اس سے اچھا مومن ہے. برے کافر کو تو پھر مومن ملتا ہے. باتیں نہیں کی جائے تو آپ اپنے طور پر اللہ کریم کو تنہائی میں یاد کرو اور اپنے توبہ تنہائی میں کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ان گناہوں پر جو آپ کا بوجھ بنے ہوئے ہیں جن کا ذکر آپ نے کسی کتاب میں نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف وہ نکل جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں کچھ آدمی پیدا کرتے آپ کے لیے. اچھا کہ آپ کا حال جو ہے ہاتھ پیدا ہو گیا, جس کا ہاتھ پیدا ہو گیا اس کے لیے کچھ آدمی پیدا ہو گیا. تو اب یہ آج کی یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ہمارے اپنے عمل کی عبرت سے بتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارے عمل کا نتیجہ دے, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے عمل کے نتیجے سے بتا. کچھ بات جو ہم سے غلط ہو گئی ہے تو جانتا ہے کہ وہ غلطی کسی وقت بھی برملا ہو سکتی ہے, ظاہر ہو سکتی ہے, تو آپ سے ابھی معاف کر. ہاں یا رب العالمین اس کو معاف کر دیا آپ پر رحم فرما. اور آج کے دن کے حوالے سے یا رب العالمین ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. نیکی بھی ہو اور دنیا میں بھی ہمیں آسانی عطا فرما. دنیا بھی بہتر ہو, دین بھی بہتر ہو. یہ چیزیں دعا ہمیں سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو دنیا بھی بہتر ہو, دین بھی بہتر ہو. یعنی کہ ایسی زندگی کہ آپ بھی خوش رہو اور اللہ بھی خوش رہے. یا رب العالمین ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں, تو بھی راضی رہیں, تاکہ زندگی جب گزارے خوشی سے گزارے اور جب چھوڑنے کا وقت ہے خوشی سے چھوڑ. ہمیں زندگی سے بدلے پوری طرح خراب کر کے سجا رہے اور میرا دکھایا تو اچھی طرح دیکھا. ناراض نہ ہونا یا رب العالمین کی زور لگ ہے. آپ اسی بات ہے, آپ معافی دے دیں. ناراضگی بھی ہے